بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ دریا کے کنارے دنیا سے قدرے ہٹ کر ایک کٹیا میں رہتے تھے۔ ان کے پاس ایک نوجوان گیا جو حق تعالیٰ کا متلاشی تھا، اللہ کے قرب کو پانا چاہتا تھا۔ اس نوجوان نے اس بزرگ سے سوال کیا کہ اے اللہ کے ولی، بتائیں بھلا قرآن پاک پڑھنے سے دل کا زنگ کیسے اترتا ہے، جبکہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اس بابا جی گہرے استغراق میں گم تھے۔ سنی انسنی کر دی، یعنی ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا۔ نوجوان نے پھر سوال کیا۔ جب تیسری مرتبہ اس نے یہی سوال کیا تو بابا جی نے بیزارگی سے یعنی تنگ ہو کر اسے جواب دیتے ہوئے کہا کہ جاؤ، وہاں کونے میں بالٹی پڑی ہے، اس سے کوئلے نکال کر رکھ دو اور قریب ہی دریا سے پانی بھر کر لاؤ۔ وہ نوجوان جاتا ہے۔ نوجوان اس بزرگ کا ادب کے ساتھ کہنا مانتے ہوئے اپنے سوال کے اس عجیب جواب پر بیزار ہوا، مگر احترام حائل تھا، لہذا خاموشی سے اٹھا اور بالٹی لے کر باہر دریا کے کنارے چلا گیا۔ کوئلوں کی وجہ سے بالٹی باہر سے چمکدار تھی، اندر سے سیاہ تھی، اندر سے اس کا رنگ خراب تھا۔ جیسے ہی نوجوان نے دریا سے پانی لیا، بالٹی اٹھا کر چلا تو یکایک اسے معلوم ہوا کہ بالٹی میں سوراخ ہیں جن سے پانی اس گھر تک، اس کٹیا تک، اس خیمے تک پہنچتے پہنچتے سارا پانی بہہ جائے گا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ بابا جی نے سارا ماجرا سنا اور کہا دوبارہ جاؤ۔ نوجوان سمجھ گیا کہ بابا جی کی بات میں ضرور کوئی حکمت ہوگی، لہٰذا بالٹی اٹھا لی اور پھر چل پڑا۔ دوبارہ پانی بھرا، مگر پھر وہی ہوا، سارا پانی کٹیا تک یعنی اس خیمے تک پہنچنے سے پہلے بہہ گیا۔ بابا جی نے سنا، لیکن پھر کمال اور لاپرواہی سے کہا کہ جاؤ، تیسری مرتبہ پھر بھر کر لاؤ۔ نوجوان اسی طرح کئی چکر کاٹتے جب تھک گیا تو بابا جی کو کہنے لگا، اے بزرگ، آپ نہ جانے کیوں میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اس بالٹی میں کسی طرح سے پانی نہیں آ سکتا، کیونکہ اس میں سوراخ ہے، پانی سارا بہہ جاتا ہے۔ اب بابا جی مسکرائے اور کہا، ذرا دیکھ بالٹی کو اندر سے، کیا یہ ویسے ہی سیاہ ہے جیسے تو پہلے چکر میں تو نے اس بالٹی کا رنگ دیکھا تھا؟ نوجوان نے بالٹی کو دیکھا اور کہا، نہیں، اب تو یہ صاف ہو گئی۔ اتنی بار جو پانی بھرا ہے اس میں کوئی میل کچیل نہیں ہے۔ وہ جو کوئلوں کا رنگ تھا، وہ کوئلوں کا رنگ ختم ہو گیا ہے۔ بابا جی نے شفقت سے مسکراتے ہوئے کہا، پانی نہیں پہنچا، لیکن اس کی صفت نے بالٹی کو سیاہی سے سفیدی میں بدل دیا۔ یہی قرآن پاک کی صفت ہے۔ پڑھتا رہا، قرآن کو پڑھتا رہے، پڑھتا جا۔ اس قرآن کے بار بار اور کثرت سے پڑھنے سے تیرے دل کو یوں ہی زنگ سے صاف کر کے اس دل میں موجود دنیا داری کے سوراخوں سے سارا زنگ بہا لے جائے گا۔ آخر دل صاف ہو، صاف ستھرا ہو، دنیا کی الیشو سے پاک ہو، پھر اس میں اللہ رب العزت کا کرم ہوگا، اس کی محبت ہوگی، اس کا عشق بسے گا۔ پیارے دوستو، اسی طرح جیسے اس بزرگ نے اس نوجوان سے کہا کہ قرآن پاک کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، جب بار بار پڑھیں گے تو اس قرآن پاک کے پڑھنے کی برکت سے ہمارے دلوں کا زنگ ختم ہوگا اور چمکدار ہوگا، روشن ہوگا۔ اس روشنی اور اس نورانیت سے ہمیں ہمارے مسائل سمجھ آ جائیں گے اور اللہ کا خاص لطف و کرم ہوگا، ہمارے مسائل بھی حل ہوں گے۔